الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، سورہ قاف کی چند آیات کے بعد جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ وہی آیتیں ہیں جن کو خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے۔ اس موقع پر ان آیتوں کی کیا اہمیت ہے اور ایک مسلمان
کی ازدواجی زندگی کے لیے یہ آیتیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں، اس کا اندازہ ان آیات کے ترجمے اور تشریح سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح اس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم پوری زندگی اسلام پر چلتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی نفس سے اس کا جوڑا بھی بنایا، اس کے جوڑے کو بھی پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس جوڑے کے ذریعے سے بے شمار مرد و عورت کو پیدا کر کے اس دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے رشتہ کو طلب کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ کے کاٹنے سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے، تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر بات اس کے علم میں ہے، اس سے مخفی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس کی برکت سے اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اس کے کہے پر چلا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ بڑی کامیابی، دنیا کی کامیابی اور اس سے بڑی آخرت کی کامیابی اس کے حق میں آئے گی۔ غور کیجئے ان آیات پر۔ سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ جو شخص متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نیکی کے کاموں کو کرنے والا ہوگا، گناہوں کے کاموں سے بچنے والا ہوگا، تو یہ رشتہ جو اللہ کے نام پر قائم کیا جا رہا ہے، وہ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھے گا، اور کوئی ایسا کام اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے اس رشتہ کی عظمت اور اس رشتہ کی حرمت پامال ہو۔ خاص طور سے دوسری آیت کریمہ کے درمیان میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے رشتہ کو طلب کرتے ہو۔ یہی اسلامی ازدواجی زندگی کی روح ہے، یہی اسلامی ازدواجی زندگی کی جان ہے کہ یہ رشتہ جو قائم کیا جا رہا ہے یہ اللہ کے کلمہ پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک دینی اہمیت ہے، اس کی ایک شرعی اہمیت ہے، اور وہی شرعی شکل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی، اسی شکل کے مطابق ہم اس رشتے کو قائم کر رہے ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے اس رشتے کو طلب کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ والارحام، اور رشتہ داری نبھانے میں بھی ڈرتے رہو کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے یہ رشتہ مقدر ہو جائے، جس سے اس رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے یا جس سے اس رشتہ کی ڈور کمزور ہو جائے۔ اسلامی معاشرت کے آداب اور احکام دیکھیے، کتنے ایسے مسائل ہیں جو اس لیے بیان کیے گئے تاکہ ازدواجی زندگی خوشگوار طریقے سے گزرے، ازدواجی زندگی کے اندر مٹھاس ہو، ازدواجی زندگی کے اندر غم خواری اور غم گساری کا جذبہ ہو، ازدواجی زندگی اس تعلیم کا آئینہ ہو، تصویر ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت، الفت اور محبت، جانثاری اور غم گساری رکھی ہے۔ تو ازدواجی زندگی جانثاری، غم گساری، الفت، محبت کی ایک مثال بنے۔ اسلام ان تعلیمات کے ذریعے سے یہی چاہتا ہے۔ شوہر کے حقوق بیویوں پر، بیویوں کے حقوق شوہر پر اسلام میں تفصیلات موجود ہیں۔ اور ایک بات ضرور یہ سمجھنی چاہیے کہ نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح شوہر ہونے والے شوہر کے پاس پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے یا اس کے اندر یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ رشتہ جو قائم کیا جا رہا ہے، اس رشتے کو نبھانے کی بڑی ذمہ داری شوہر کے سر ہے، بڑی ذمہ داری شوہر کے سر ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک اعتبار سے بیوی پر فوقیت دی، برتری دی، کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہا گیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے، تو اگر شریعت نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی تو ساتھ ساتھ جس کو فوقیت دی گئی، جس کا درجہ اونچا کیا گیا، اس کی ذمہ داری بھی بڑھا دی گئی۔ یہ فوقیت ایسے ہی نہیں حاصل ہے، ذمہ داری بھی بڑھا دی گئی۔ اور ذمہ داری کیوں بڑھائی گئی؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں ایک عام بات یہ کہی کہ وہ ناقصات عقل و دین ہیں۔ عورتیں مردوں کے مقابلے میں اپنی سمجھ کے اعتبار سے کمزور ہیں، ان کے اندر صبر کم ہوتا ہے، ان کے اندر ضبط کم ہوتا ہے، وہ جذباتی ہوا کرتی ہیں۔ معاملہ فہمی جہاں تک مرد سوچتا ہے، عموماً عورتیں وہاں تک نہیں سوچتی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ہماری شریعت نے مردوں کا درجہ عورتوں پر مقدم کیا ہے، اونچا کیا ہے، بلند کیا ہے، تو اس کے مسئلے ہیں، لیکن درجہ بلند کرنے کے ساتھ ساتھ مردوں کی، شوہروں کی ذمہ داری بھی بڑھا دی گئی، ذمہ داری بھی بڑھا دی گئی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیے، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح سے بیویوں کی ذمہ داری ہے اسی طرح سے شوہروں کی بھی ان کے تئیں ذمہ داری ہے، معروف اور مروجہ طریقے کے مطابق۔ کون سی ذمہ داری؟ ان کے کھانے کی ذمہ داری، ان کے پہننے کی ذمہ داری، ان کے رہائش کی ذمہ داری، ان کے آرام اور آشائش کی ذمہ داری، ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری، ان کے جائز حقوق کے رعایت کی ذمہ داری، یہ ساری ذمہ داریاں بیویوں کے تئیں مردوں کے سر ڈالی گئی ہیں، مردوں کے سر، شوہروں کے سر ڈالی گئی ہیں کہ یہ ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں کہ مروجہ طریقے سے، معروف طریقے سے جو مناسب کھانا ہے جو آپ کھاتے ہیں وہ ان کو کھلائیے، جو مناسب لباس ہے وہ ان کو پہنائیے۔ آپ جس حیثیت کے مالک ہیں اس اعتبار سے ان کو رہائش فراہم کیجیے، اس اعتبار سے ان کو اخراجات دیجیے، بیماری کے موقع پر، دوسرے مواقع پر ان کے علاج کا پورا بندوبست کیجیے، اور ان کی جو جائز ضرورتیں ہیں ان جائز ضرورتوں کو آپ، جو بشری تقاضے ہیں، جو فطری تقاضے ہیں، ان کو آپ پورا کرتے رہیے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ مردوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بہت اچھے اخلاق کے مالک ہو، اچھی بات کرتے ہو، اچھے معاملات لوگوں کے ساتھ کرتے ہو، تو تمہاری اچھی گفتگو اور تمہارے اچھے معاملات کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری بیوی ہے۔ پہلے یہ اچھا معاملہ، پہلے یہ اچھی گفتگو اپنے لوگوں کے ساتھ، جو قریب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، سب سے اچھا مومن وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے دیکھو کہ میں اپنی بیویوں کے لیے کتنا اچھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، آپ کا معمول اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، کس قدر الفت اور محبت کا برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اگرچہ آپ کی زوجیت میں کئی بیویاں تھیں، 8 بیویاں 9 بیویاں بیک وقت تھیں، لیکن روزانہ سب کی خیریت معلوم کرتے تھے، ایک برتن میں کھاتے تھے، ایک برتن میں پانی پیتے تھے، ایک بستر پر سوتے تھے، ایک برتن سے ایک ساتھ غسل کرتے تھے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ برتن میں جس جگہ سے وہ پانی پیتی تھی اللہ کے رسول اسی جگہ سے پانی پیتے تھے۔ بعض موقع پر بعض بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح بھی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مسائل میں اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی بیویوں کی باتوں کو مانتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی، امہات المومنین میں سے کسی نے کھانے کی کوئی چیز بھیجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غصہ آ گیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ مارا، وہ برتن گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، آپ خاموش رہے، کچھ بھی آپ نے نہیں کہا۔ آپ نے کہا کہ اناء باناء طعام بطعام و اناء باناء،
چلو یہ برتن ٹوٹ گیا، اس کے بدلے میں دوسرا برتن دے دو، اس کے بدلے میں دوسرا برتن دے دو۔ یہ عورت جو اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر ہمارے گھر آئی، اسلام نے اس کو مقام دیا، اسلام نے اس کو مرتبہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا، عورت بیوی شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور شوہر کے اولاد کی نگراں ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ شوہر کے گھر کی خادم ہے، اسلام نے کہا کہ شوہر کے گھر کی نگراں ہے، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ اس طرح سے اسلام نے عورتوں کی ذمہ داری کو بڑھایا، ان کے مقام کو بڑھایا، ان کے درجے کو بڑھایا، اور شوہروں سے یہ کہا گیا کہ اس مقام اور درجہ کی رعایت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی باخری، کوئی شوہر کسی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو دوسری بات تو اچھی لگتی ہے۔ ایک عورت، ایک بیوی تمام خوبیوں کا مجموعہ بن جائے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اس کے اندر دینداری بھی ہو، اس کے اندر علم بھی ہو، اس کے اندر سمجھداری بھی ہو، اس کے اندر خدمت گزاری بھی ہو، اس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، اس کے اندر مال بھی ہو، تمام خوبیوں کا مجموعہ بن جائے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اچھائیاں بھی ہوں گی، کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو ممکن ہے کہ شوہر کو پسند نہ آئے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کی برائی کو پکڑ لو اور پھر اسی برائی کی بنیاد پر اس کے ساتھ برا سلوک کرو، برا برتاؤ کرو، اس سے نفرت رکھنے لگو۔ نہیں، اسلام چشم پوشی کا حکم دیتا ہے، نظر انداز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر اس کی کوئی بات ناپسند ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی بات بھی تو ہے کہ جو پسند ہے، جو اچھی لگتی ہے، جو آپ کے کام کی ہے۔ اور اسی طرح اسلام نے بیویوں سے بھی یہ کہا کہ وہ ازدواجی زندگی کو بہتر بنا کر رکھنے کے لیے، خوشگوار بنا کر رکھنے کے لیے شوہر کے مقام اور مرتبہ کو جانے اور پہچانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کا سجدہ کرے۔ اگر اس حدیث کے علاوہ اس مضمون کی کوئی اور حدیث نہ ہوتی تو یہ اکیلی حدیث شوہر کا مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کے لیے کافی تھی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں، ہماری شریعت کے اندر، ہمارے اس دین کے اندر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ جائز نہیں ہے اس لیے اجازت نہیں دی جا رہی ہے، چونکہ جائز نہیں ہے اس لیے اجازت نہیں دی جا رہی ہے، لیکن اس سے شوہر کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ تو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ 4 باتیں جس عورت کے اندر پائی جاتی ہیں، جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ شوہر کی فرما برداری کا اجر اور ثواب اس سے سمجھا جائے،
اور شوہر کی نافرمانی کا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت النار فرائیت اکثر اہلیہ النساء، میں نے جہنم دیکھی، مجھے جہنم دکھلائی گئی، میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، یکفرنا، آپ نے فرمایا کہ کفر کرتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یکفرنا باللہ، اللہ کا کفر؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یکفرن العشیرہ و یکفرن الاحسان، شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے نافرمان بیوی جہنم میں جا رہی ہے، نافرمان بیوی جہنم میں جا رہی ہے۔ شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے فرما بردار بیوی کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور شوہر کی نافرمانی کرنے والی نافرمان بیوی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرما برداری اور نافرمانی، اس کا بھی اسلام نے ایک معیار بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایسی بات جس سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، کسی اسلامی حکم کی حرمت پامال ہو رہی ہو، ایسی بات میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، نہ باپ کی بات مانی جائے گی، نہ ماں کی بات مانی جائے گی، نہ شوہر کی بات مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں۔ تو بیویوں کو ایسے کاموں پر مجبور نہ کیا جائے جو گناہ کے کام ہیں، اور ساتھ ساتھ حالات اور ظروف، صحت اور تندرستی، بیماری، مصروفیت، ان چیزوں کی بھی رعایت کی جائے۔ ہمیشہ شوہر بیوی پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش نہ کرے، اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش نہ کرے، کبھی اپنی منوائے، کبھی اس کی مان لے، کبھی اپنی مرضی اس پر عائد کرے، کبھی اس کی مرضی بھی مان لے، کبھی اپنی رغبت پوری کر لے، کبھی اس کی مجبوری بھی دیکھ لے۔ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں اگر اعتدال رہے گا، ازدواجی زندگی میں اگر دوسرے کے حقوق کی رعایت ہوگی، دوسرے کے حقوق کی رعایت ہوگی، اس کو اچھی طرح سے سمجھا جائے گا، تو ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اور اگر ازدواجی زندگی میں ضد ہوگی، ازدواجی زندگی میں غصہ ہوگا، ازدواجی زندگی میں نفرت ہوگی، ازدواجی زندگی میں عجلت ہوگی، ازدواجی زندگی میں صرف اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش ہوگی، تو پھر ازدواجی زندگی کا جو ڈور ہے وہ ڈور پائیدار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر.